ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم ایسا نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کر یہ دو بند کر دیں پہلی مرتبہ آپ کے اس تاریخی شہر میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وقت بھی
کافی گزر چکا ہے، اور کراچی والوں نے مجھے تھکا بھی بہت دیا ہے۔ آج صرف تعارفی تقریر کروں گا۔ مفصل بیان کا انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ غالباً آج کے اس پروگرام کا جو عنوان تجویز ہوا وہ ہے توحید و سنت کانفرنس۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا آپ کے اس شہر میں جتنے عنوان اور موضوع رکھ کے کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان سب موضوعات میں سے توحید کا موضوع سب سے اعلیٰ ہے۔ کچھ احباب نے کانفرنسوں کا عنوان تجویز کیا ختم نبوت۔ کچھ ہمارے دوستوں نے عنوان تجویز کیا عظمت صحابہ۔ کچھ نے فکر آخرت، سیرت، یہ سب موضوع اپنی اپنی جگہ پہ اعلیٰ ہیں۔ اگر کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے تو وہ یہ تاثر شہر میں نہ دے کہ سرگودا سے آ کے کہہ گیا ہے کہ ختم نبوت کا مضمون کوئی اعلیٰ نہیں، یا عظمت صحابہ کا موضوع کوئی اعلیٰ نہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ختم نبوت کا موضوع بیان نہیں ہونا چاہیے؟ غور سے بولیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اللہ نے ہمارے آقا پہ نبوت کو ختم کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ختم نبوت۔ علماء اسے بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ایک بات میں کہہ کے جاؤں گا وہ آج سے پہلے کسی خطیب نے نہیں کہی ہوگی۔ مرزائیوں کا بچہ بچہ وہ اسے پڑھاتے ہیں، اپنا مسلک رٹاتے ہیں، دلائل سکھاتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہ بند کر دیتا ہے۔ کوئی مرزائی آپ سے پوچھے کہ نبوت رحمت نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ رحمت ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا اچھا پھر آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا۔ پھر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ اگر نبوت رحمت ہے تو کیا میرے آقا نے رحمت کو ختم کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میرے آقا نے نبوت کی رحمت کو ختم نہیں کیا، بلکہ نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ تو ان سمجھ آئیے یا یہ میرا جوش ویکھ کے سبحان اللہ کی تیجیے گا؟ کمال تک پہنچا دی کہ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ستارے ساری رات جگمگاتے رہے، صبح نہیں ہوئی، روشنی تھی نا، صبح نہیں ہوئی۔ 14ویں کا چاند ساری رات آسمان پہ چمکتا رہا، صبح ہوئی نہیں ہوئی۔ یوں ہی سورج نے کنارہ باہر نکالا، صبح ہو گئی، سورج نصف النہار پہ آیا، ذرے ذرے کو روشن کر دیا۔ سورج کہتا ہے میں خاتم الانوار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے نور کو ختم کر دیا ہے؟ میں نے روشنی کو ختم کر دیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ خاتم الانوار کا معنی یہ ہے کہ دھرتی والوں کو، سمجھیں گے آپ میری بات؟ بولو تو صحیح یار۔ سورج نے کہا کہ دھرتی والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ روشنی میں نے پوری کر دی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے نہ چاند کی ضرورت، نہ ستاروں کی ضرورت، نہ چراغ کی ضرورت۔ میرے نبی نے اس معنی میں خاتم النبیین ہونے کا شرف حاصل کیا کہ دنیا کے لوگوں کو جس ہدایت کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر کے رکھ دی ہے۔ اب میرے ہوتے ہوئے وکیل صحابت عالم میں آنا، وہ تو ابھی میں نے ذکر کرنی ہے تھوڑی سی۔ میں نے کہا نا صرف میں نے آج اپنا ایک رنگ آپ کو دکھا کے چلے جانا ہے، مفصل بیان میں نے آ کے کرنا ہے۔ یہ ختم نبوت کا جو معنی میں نے کیا آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا؟ نبوت کو اپنے عروج پہ پہنچا دی، نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دی۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت کا عنوان ضروری ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں،
یہ عنوان بیان ہونا چاہیے، تقریروں کا موضوع ہونا چاہیے، اور عظمت صحابہ یہ عنوان بھی کانفرنسوں کا موضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے توحید پہنچی ہی صحابہ کے ذریعے ہے۔ صحابہ نہ ہوتے تو مجھے توحید کیسے پہنچتی؟ صحابہ ہی کے ذریعے مجھے قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے مجھے نبی پاک کے ارشادات پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے دین کے ارکان پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے احکام پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے سنت نبوی پہنچی، صحابہ کے ذریعے مجھے دین پہنچا۔ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں، مجھ پر احسان ہے صحابہ کا، اس لیے صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دوں کہ وہ سب سچے تھے، انہی کے ذریعے سب کچھ پہنچا، وہ عینی گواہ ہیں۔ عینی گواہ سمجھ دے؟ نہیں سمجھ دیتے میں سمجھا لینا۔ موقع دے گواہ، عینی گواہ کون سے ہوتے؟ موقع دے گواہ، چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے، میرے نبی کی سنت کے، سیرت کے، اسوہ کے، موقع دے گواہ نے صحابہ۔ جب عدالتوں میں مقدمہ کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، مقدمہ لڑتے ہو، اور مخالف فریق کا وکیل تیرے گواہ پہ جرح کر دے، مخالف وکیل کہے یہ گواہ جھوٹا ہے، اور جرح ثابت ہو جائے، تیرے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو نے جو گواہ پیش کیا وہ جھوٹا ہو جائے، نتیجہ جج فائل لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ تیرے دعوے کا گواہ جھوٹا ہے۔ اوے بہاولپور کے لوگوں، صحابہ دین کے چشمدید گواہ ہیں، اگر صحابہ پہ جرح ہو گئی کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ سنت بچے گی، نہ ختم نبوت بچے گی، نہ دین بچے گا۔ اگر صحابہ میں سے ایک بھی جھوٹا ہوگے کچھ نہیں بچے گا۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ سمجھ بھی رہے ہو؟ کچھ اشارے سمجھتے ہو؟ بچے نے ماں سے ضد کر لی تھی، اماں حلوہ کھانا۔ کیا کھانا ہے؟ اے حلوے دا نام آوے تو تسی مولوی والے پاسے بڑا ویکھدے، یہ تسی تے کدی چکھیا بھی نہیں۔ ماں حلوہ کھانا ہے، ماں نے 1 روپیہ دیا، 7 برتن دیا، بازار سے تیل لے کے آ، تجھے حلوہ پکا کے دوں۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے۔ برتن ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے بھی گہرائی تھی۔ بچہ گیا، اس نے دکاندار سے کہا روپیے کا تیل دے، سستا زمانہ تھا۔ اس نے تیل دیا، برتن بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچے نے کہا ادھر ڈال دے۔ بچہ جو ہوا ادھر ڈال دے، دکاندار نے ادھر ڈال دیا۔ گھر آیا، یہ بات جب میں پوری کروں نا تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ گھر آیا،
ماں نے کہا روپیے کا اتنا تھوڑا تیل؟ اس نے کہا اماں ادے بھی ہے، اماں ادھر بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور پھر نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہیں بچیں گے نا، پھر نہ دین ادھر بچے گا نہ دین ادھر بچے گا۔ صحابہ کو بچانا ہوگا۔ یہ سارے سچے ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹا یہ عنوان ہونا چاہیے۔ کبھی آیا تو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پھر جب میں نے کبھی یہاں حیدرآباد میں حضرت سیدنا معاویہ پہ گفتگو کی نا، پھر آپ سنیں گے کہ معاویہ کون ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ سے گزارش کروں گا۔ فکر آخرت کا موضوع بھی ہونا چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اصلاح اعمال ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا موضوع بھی اعلیٰ، عظمت صحابہ کا موضوع بھی اعلیٰ، فکر آخرت کا موضوع بھی اعلیٰ، اور اعمال کی اصلاح کا موضوع بھی اعلیٰ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان تمام موضوعات میں سے سب سے اعلیٰ موضوع توحید کا موضوع ہے، سب سے اعلیٰ موضوع توحید والا ہے۔ ٹھیک ہے، بولو یار ناراض ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے ٹھیک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی میں نے کہہ دیا تو آپ نے کہا بھائی ہماری جماعت کا خطیب ہے یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے؟ نہیں، بات بگڑی ہی تب ہے جب ہم نے آنکھیں بند کر کے علماء کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ فطور پڑا ہی تب ہے جب ہم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے عالم کی بات کو ماننا شروع کیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا، ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے آ کے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے میں بعد وچ دساں گا، پہلے تسی دسو، پہلے تسی دسو کہ جب ہمارے بابا آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تم نے اعتراض کیوں کیا؟ تم کون ہوتے تھے اعتراض کرنے والے؟ مولانا بیان کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ۔ کوئی بندہ اٹھ کے نہیں پوچھتا، کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی تعلیم یافتہ اٹھ کے نہیں پوچھتا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں چلے گئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، تین کس دسیا؟ یؤمنون بالغیب، وہیں سے کام خراب ہو گئے۔ اگر کوئی اٹھ کے پوچھتا نا، کوئی لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا کالج کا پڑھا ہوا، وہ تعلیم کے بلبوتے پہ اٹھتا، وہ کہتا مولانا کوئی حوالہ، کوئی حوالہ دیجئے، بندیالوی آج آپ کو سمجھا کے جا رہا ہے، پلے باندھ لو، دل کی تختی پر بندیالوی کی بات لکھ لو، لکھ لو۔ نوجوانوں تم خاص کر کے لکھو، کسی عالم کی، کسی خطیب کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی، نہیں ماننی، نہیں ماننی۔ وہ بات کرے آپ کہیں مولانا ایسے کیوں، اس کی دلیل
قرآن سے حدیث سے اگلی بات جو کہوں گا آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کروں گا. کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی. بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے. ان کے آگے کوئی کیوں نہیں ہو سکتا. ان کے آگے نہیں کیوں ہو سکتی. باقی ہر ایک کے سامنے کیوں ہو سکتی. نبی پاک کے سامنے کیوں کر سکتا ہے تو صرف عرش والا کر سکتا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ کس نے پوچھا؟ چلو یار تھوڑی سی بات، پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ساری، پھر میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد رحمت اللہ. اور میرے استاد کی عادت تھی وہ تھوڑے تھوڑے موضوع سارے چنتے چلے جاتے. ایک موضوع کہیں رہ نہ جائے یار، عظمت مصطفیٰ، ایک جھلکی میں اس کی بھی پیش کروں. کیوں سے پوچھا نا، خدا دی قسم اس کیوں کرنے جڑی لذت ہے نا، اس کیوں کرنے میں جو مزہ ہے نا، بس میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کتنے دن تک مزے حاصل کرتے رہیں گے. غزوہ تبوک ہوا نا تو ریتلے علاقے کا سفر تھا، سواریوں کا فقدان تھا، پیشہ ور فوج سے مقابلہ تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، سارے سال کی معیشت کھجوروں پر. اگلا سال کیسے گزارنا ہے؟ تسی پنجابی سمجھتے ہو کچھ؟ پشتو تے من نہیں آندی یار. بعض گلاں پنجابی بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے خدا دی قسم. وساکھ دا مہینہ ہوئے نا، وساکھ دا جب گندم کٹائی کرتے ہیں گندم تے جٹ دی مر جائے ماں تو جٹ کہتا ہے ماں نو اندر سنبھال کے رکھو، پہلے کڑک کٹو. معیشت جو ہے سارے سال کی، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سفر بڑا طویل ہے. منافق لوگ ایسی جنگوں میں نہیں جاتے تھے. منافق لوگ ان جنگوں میں جاتے تھے جہاں سفر تھوڑا ہو اور وہ وہاں جایا کرتے تھے. ایک منافق آ گیا، اس نے کہا جی میری ماں بڑی بیمار ہے، مجھے چھٹی چاہیے. آپ نے فرمایا چل تو تین چھٹی ہے، تو نہ. دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی میری بیوی بیمار ہے، اس کا کرن والا کوئی نہیں، چھٹی چاہیے دیے. آپ نے فرمایا تو ہی نہ. تیسرا اس نے کہا میں آپ بیمار ہوں. آپ نے فرمایا چل تو بھی نہ. یہ بہانہ وہ بہانہ یہ بہانہ، میرا نبی چھٹی دیتا چلا گیا. اب اللہ پوچھ رہے ہیں میرا سونا تو چھٹی کیوں دیتی ہے؟ وہ ذرا پوچھنے کا انداز دیکھو، وہ کوئی اور دوسرے خطباء اس کو بیان نہیں کرتے، اسے اس انداز کو میں ہی بیان کرتا ہوں جس میں عظمت مصطفیٰ جھلک رہی ہوتی ہے. قرآن کے رنگ میں میرے نبی کی عظمت جھلک رہی ہوتی. میرے پیغمبر اگر آپ چھٹی نہ دیتے نا، جانا انہا پھر بھی نہیں سی، انہوں نے جانا نہیں تھا. اب ان کے ہاتھ بہانہ آ گیا ہے، ہم تو چھٹی لے کر آئے ہیں. تو سچی سچی بات بتائیں، اللہ کو کیسے پوچھنا چاہیے تھا؟ اللہ کو ایسے پوچھنا چاہیے تھا لما اذنت لهم عفا اللہ عنک، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ چلو ہم نے آپ کو معاف کر دی. پہلے اللہ پوچھتے چھٹی کیوں دی، پھر اللہ کہتے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو کیا کر دیا. اب ذرا آپ نے میرا انداز دیکھنا ہے، اللہ پوچھنے کا اب انداز کیا اختیار کر رہے ہیں.
اللہ کہتے ہیں عفا اللہ عنکا، عفا اللہ عنکا لما اذنت لہما، معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، اب اتنا تو بتاؤ نا کہ چھٹی کیوں دی ہے؟ اب اتنا تو بتاؤ نا کہ چھٹی کیوں دی؟ تو کیوں کے ساتھ بھی اللہ کتنی محبت کے ساتھ پوچھ رہا۔ اس اصول پر اگر آپ کاربند ہو جائیں اور نوجوانوں کہ کسی عالم کی بات بغیر کیوں کہ نہیں مان، دلیل مانگی، اس کی دلیل چاہیے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ سارے موضوعات میں سے اعلیٰ موضوع توحید ہے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ میری جماعت کہتی ہے نہیں ہو لوگوں، توحید اس لیے سب سے اعلیٰ موضوع ہے کہ سارے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہی توحید ہے، اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ وما ارسلنا من قبلک، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ہر نبی کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا۔ ہر انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ یہ سورۃ انبیاء ہے اور 25ویں آیت ہے۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 25۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں، جس مرضی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ اگر تو میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ اشاعت و توحید کے مشن پر آپ پہلے سے دگنے پختہ ہو جائیں، آپ کو حق الیقین ہو جائے۔ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ کس نے رکھے ہیں؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، نحل، نمل، کس نے رکھے؟ تھوڑی قابلیت دی سمجھ آ رہی؟ ہاں ماشاء اللہ۔ یہ خود نبی پاک نے رکھے ہیں، رب کا حکم پاک۔ اس کا نام بقرہ رکھو، اس کا آل عمران، اس کا نساء، اس کا مائدہ۔ نام رکھنے کی وجہ کوئی نہیں، وجہ ہے گائے کا واقعہ بیان ہوا، بقرہ۔ آل عمران کا ذکر ہوا، آل عمران۔ عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا، نساء۔ مائدہ کے اترنے کا ذکر ہوا، مائدہ۔ ڈنگر، چوپائے، حیوان اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، اس کا ذکر ہوا تو انعام۔ کچھ تو سمجھ میرے نال بولو بولو، بس میں اشارہ کرنے لگا ہوں، آپ سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کو ایک حقیر چیونٹی کا عقیدہ پسند آ گیا، پوری سورت کا نام رکھ دیا نامل۔ چیونٹی ہماری بولی میں کہتے ہیں کیڑی۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہوا، نحل۔ حضرت مریم کا ذکر ہوا، مریم۔ اس کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ نبیوں والی سورت۔ کون سورت؟ نبیوں والی سورت۔ سارے نبیوں کے نام ہیں اس میں،
سارے نبیوں کے واقعات ہیں اس میں، سارے نبیوں کے حالات ہیں اس میں. پھر اسے نبیوں والی سورت، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اوے لوگوں، اس سورت کا نام سورت انبیاء اس لیے رکھا گیا، اس سورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے. اور وہ مسئلہ کون سا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. نبیوں والا مسئلہ. سارے نبی متفق ہیں. یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یار، یہ ہمارے ملک میں بڑا اہم مسئلہ نہیں؟ بولو کتنی اہمیت والا مسئلہ ہے یار ختم نبوت. لوگ اپنے گریبان سامنے کر دیتے ہیں، مال لٹا دیتے ہیں، زمینیں لٹا دیتے ہیں، دولت لٹا دیتے ہیں، بچے لٹا دیتے ہیں، وقت لٹا دیتے ہیں. لٹاتے ہیں کہ نہیں لٹاتے؟ بھاوے نہ لٹاؤ، بولو تو صحیح. نہیں لٹاتے؟ کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان. آقا کی ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان، جتنا مرضی چندہ لاؤ، ختم نبوت کے نام پہ جو مانگنا ہے مانگ لو. لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے. یہ ہمارے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کرے؟ بولو، یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں بتاؤں گا. بڑا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا. یہ مسئلہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ لوگوں نے دیکھا، نوجوانوں نے دیکھا، طالب علموں نے دیکھا، تاجروں نے دیکھا، وکیلوں نے دیکھا کہ جو مولوی کل تک لڑتے تھے، مرتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے بہاولپور میں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. رمضان شریف آئے گا نا، رمضان شریف، تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے میرے جتنے اشتہار چھپیں گے، میرے جیڈے. تراویح 8 نے جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ انعام دیاں گے. پتہ نہیں نہ کول پیسے کتوں آ گئے. اب دوسری طرف سے ایک اور اشتہار آیا، تراویح 20 نے، جو 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیں گے. دونوں اشتہار لگ گئے، 8 والا بھی 20 والا بھی. کالج کا ایک لڑکا آیا، یونیورسٹی کا ایک لڑکا آیا، اس نے دونوں اشتہار پڑھے. اس نے کہا مولویوں لڑتے رہو، نہ میں 8 پڑھنی ہیں نہ میں 20 پڑھنی. لڑو لڑو مرو. یہ کوئی مسئلہ ہے یا؟ مسئلہ یہ ہے، تمہیں میرے سوا کوئی خطیب اور کوئی عالم نہیں بتائے گا. مسئلہ یہ ہے، جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں، اور جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ 20 والے 8 والوں کو کچھ نہ کہیں، 8 والے اللہ اللہ دے خیر سن، لیکن 8 والے ایک مہربانی کرن بھئی اپنے امام پیچھے پڑھن. وہ باقی 12 رکعتاں دا قرآن جڑا وہ کس سننا؟ وہ تو 8 پڑھ کے چلے گئے، تو باقی 12 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا. ان مسائل پہ لڑا رہے ہو لوگوں کو، مناظروں کے چیلنج، مبیلے. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ یہاں یا یہاں؟ اس پہ جناب چیلنج ہو رہے ہیں. یہاں باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اوپر باندھنے ہیں، سینے پہ. انا للہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، انہاں کو پوچھ لو. یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک آدمی نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی ہو گئی.
سجدہ صاحب کرنا پوسی وچو مسئلہ ایو کچھ نے سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں. میرے جمعے پہ جب کوئی مجھے پرچی بھیجتا ہے نا بے مولانا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں تو میں کہتا ہوں اگلا حصہ سارا پر ہو گیا پیچھے باندھ لے کر کوئی حصہ رہ گیا. کن مسائل پہ لڑا رہے ہو لوگ؟ کن مسائل پہ لڑا رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا تو میرے یہ بات شروع ہو گئی. ہاں جی ہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ کل تک تو مولوی لڑتے تھے چیلنج کرتے تھے مناظرے موبائلے اوپر لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں 8 بگل اے مولویاں دیاں توپن اوپر فٹ ہیں. میں خدا کی قسم ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو خود چھت پہ چڑھ کے دوسری مسجد کی طرف رخ کر کے مکینک کو کہتے ہیں ایتھے رکھ. یہاں رکھ. یہ توپیں لوگوں نے دیکھا یہ کل تک لڑتے تھے مناظروں کے چیلنج کرتے تھے کتابیں لکھتے تھے پمفلٹ لکھتے تھے اشتہار چھاپتے تھے. آج ختم نبوت کا مسئلہ آیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے بہاول پور کے چوک میں ہاتھ ڈال کے اکٹھے ہو گئے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی ہاتھوں میں ہاتھ ہے بلند کیے ہوئے ہیں ہم ایک ہیں ختم نبوت کے معاملے میں ہم اکٹھے ہیں. نوجوان سوچتا ہے یار ختم نبوت کا مسئلہ ایسا اہم تو ہے کہ سارے علماء اس پر کیا ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں. اتنا اہم مسئلہ ہے. بندیالوی کہتا ہے اور بندیالوی کی بات اشاعت التوحید کے لوگوں کے دل میں اترے تو پھر بندیالوی کو سبحان اللہ کہہ کے داد دے دیجئے. بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ اہمیت والا بن جاتا ہے اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنا اہمیت والا ہو. جس پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت والا ہوگا. بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ تھک گئے ہو؟ مسئلہ توحید سب سے زیادہ اہم کیوں ہیں کہ سارے نبی اس مسئلے پر کیا ہیں متفق.
جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے. 950 سال کیسے؟ سال کے بعد ایک جلسہ نہ, جمعے میں ایک تقریر نہ, 24 گھنٹے میں ایک درس نہ. یہ ہمارا وتیرہ ہے, یہ ہم بیان کر رہے ہیں. حضرت نوح نے ہفتے کے بعد نہیں, 24 گھنٹوں کے بعد آدھ گھنٹہ نہیں, عید کے اجتماع میں صرف نہیں, سالانہ کانفرنس کر کے نہیں, پڑھو قرآن اللہ کا. آخری دعا مانگتے ہوئے حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, لیلا و نہارا. کرو مانا یار, نہیں تو سمجھ نہیں ہے. میں تمہیں سمجھاؤں گا تو تمہیں بڑی سمجھ آئے گی. ایک کام تمہارے دماغ پہ سوار ہو جائے, پریشانی سوار ہو گئی. کھانا کھا رہے ہیں, توجہ اس طرف. پانی پی رہے ہیں, توجہ اس طرف. کسی کا فون آ رہا ہے, توجہ اس طرف. گھر میں آ رہے ہیں, توجہ اس طرف. گھر سے نکل رہے ہیں, توجہ اس طرف. رات بستر پہ آئے ہیں, توجہ اس طرف. صبح جاگے ہیں, توجہ اس طرف. دکان پہ گئے, توجہ اس طرف. کوئی دوست ملنے آ گیا, توجہ اس طرف. تو کسی نے پوچھا سنا تیرے کام کا کیا بنا؟ تو جواب میں آپ کہتے ہیں یار میں تو دن رات ایک کر چھڑے, یار میں نے اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے. ہر لمحہ وہی بات, ہر لمحہ وہی خیال. حضرت نوح کہتی ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ خلوت, نہ جلوت, نہ مجمع, نہ چوک, نہ گلی, نہ سڑک. ہر لمحے میں نے تیری طرف بلایا. انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی, ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے. مولا میں زور سے بولا, انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالا, کپڑا ڈالا. کہنے لگے ہم تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے. مولا میں پھر بھی باز نہ آیا. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا, وہ حوالہ میں نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے. کوئی ریسرچ کرے بندہ گوگل پہ تو شاید کوئی عالم یہاں بیٹھے ہیں ایسے, تو شاید یہ حوالہ نکل آئے کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی. پتھروں کی بارش, لہو بہ رہا ہے, لہو. سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں, آمین کہنے والا کوئی نہیں, نعرہ لگانے والا کوئی نہیں, جماعت کوئی نہیں, گروہ کوئی نہیں, جتھا کوئی نہیں, پارٹی کوئی نہیں, ہمدرد کوئی نہیں, پتھروں سے نکالنے والا کوئی نہیں, مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرا پیغمبر پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے, میرے نبی کو نکالو, میرے نبی کی مرہم پٹی کرو. جبریل نے حضرت نوح کی مرہم پٹی کی. حضرت نوح نے دوسرے چوک پہ جا کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ما لکم من الہ غیرہ. علماء میری بات کو غور سے سنیں, عوام اسے پلے باندھ لیں, کسی نے نہیں کہی ہوگی. عوام پلے باندھیں, علماء ذرا غور کریں. قرآن نے
جگہ جگہ حضرت نوح کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ زور سے بولو. ان کی تبلیغ کا کیا ہے؟ کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن نے ان کی نماز کا ذکر نہیں کیا، نہیں کی. زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، والدین کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، پڑوسی کے حقوق کا ذکر نہیں کیا. پورا تولو، کوئی ذکر. زنا نہ کرو، کوئی ذکر. سود نہ کھاؤ، کوئی ذکر. کسی کو دھوکہ نہ دو، کوئی ذکر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سن یار کوئی صحیح کرو تو من کھچ کھچ کے لے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کہ تھک گئے ہو یار، تھک گئے ہو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں بیان نہیں کی ہوں گی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا ان کی اصلاح کی کوشش حضرت نوح نے کی ہوگی. ارکان بھی آئے ہوں گے، احکام بھی آئے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق، یہ ساری چیزیں آئی ہوں گی. انہوں نے قوم کو یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوں گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ کسی جگہ پہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے اپنی قوم کو کہا نماز پڑھو، کہا ہوگا. میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یار ہم تانوں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں یار. کوئی ہمارا دوست یہاں بیٹھا ہو اور وہ کہے جی حضرت نوح دی قوم تے نماز ہی نہیں سی پڑھ دی، یہ کہ لوگ یہ نہیں، ضرور کہا ہوگا لیکن قرآن نے اس کا ذکر. ہمارے قرآن نے ایمان والوں کو نہیں کہا بھئی نماز پڑھو. قرآن نے ایمان والوں سے نہیں کہا بھئی زکوٰۃ دو. اے مواعد لوگ ذرا ہولے بولو، ہولے. اے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا نا، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو ذرا ہولے بولو. ہاں دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، خیرات نہیں کرتے ہو، صدقہ نہیں کرتے ہو. قربانی کتنے کا بیل لیا ہے جی؟ 4 لاکھ. گائے کتنی کے لیے جی؟ 3 لاکھ. زکوٰۃ نکالتے ہو؟ او بھی کدی کدی کٹ لے گی. بیل 3 لاکھ کا اور زکوٰۃ. کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی، اس کی وجہ ہمیں بھی سمجھاؤ. جس رب نے کہا ہے قربانی دو، اسی رب نے کہا ہے اپنے مال کی کیا دو؟ زکوٰۃ دو. یہ علماء بیٹھے، 1 کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی، وہ 13,000 کا حصہ شامل کرتا ہے. 13,000 قربانی میں، 13,000. کیوں جی؟ خدا قیامت کے دن اس سے پوچھے گا بھئی تو قربانی کیوں نہیں کی تھی؟ پوچھے گا اس سے. اس کی قربانی ہو گئی، 13,000 نال ہو گئی. لیکن یہاں 4 لاکھ کا بیل ہے، پھر بکرے آ رہے ہیں، پھر اس کو پھرایا جا رہا ہے، پھر گلی میں باندھا جا رہا ہے. انہوں نے 3 لاکھ کا لیا ہے، ہم نے 4 کا لیا ہے. اور زکوٰۃ بہنوں کو جہیز دیتے ہو، وراثت کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ گلاں میرا خیال ہے چنگیاں نہیں لگ رہی. یہ ذرا کوڑیاں گلاں نے، کوڑیاں گلاں. جہیز دے دیتے ہو 50-50 لاکھ کا، وراثت جو ان کا حصہ ہے اس کے بارے میں کہتے اسی بخشوا لیا جی. کی بخشوایا جی؟ آپ کی بہن نے آپ کو کیا بخشا ہے؟ پلاٹ
تیرے نام ہے، زمین تیرے نام ہے، بھینسیں تیرے نام ہے، مکان تیرے نام ہے، اس دے نا شے کوئی نہیں بخشیا کیس. کیا بخشا اس نے؟ پہلے اس دے نا لوا پھر بخشوا، میں ویکھنا کیے بخش دیے. پہلے نا لوا نا، اس نو مالک بنا، پھر بخشوا. بھائی جی اسی وہ بہن ہے وہ سوچتی ہے ماں باپ مر گئے، اے بھرا دا گھر ہے، اتھے آنا تے اتھے رہنا، بھرا نو کی آکھ. خیرات کیا کرو، خیرات، صدقہ کیا کرو، صدقہ. پتہ نہیں کس بندے نے یار یہ رسم نکال دی ہے بھائی بکرا صدقہ کرنا. پتہ نہیں کتھوں کڈیا اس بندے. بکرا، اور بکرا بھی کالا سری صدقہ ہو رہا ہے. اس کے پاس کمبل کوئی نہیں، یہ اس نو سری دے رہا. فقیر کے پاس کمبل کوئی نہیں، اس کے بچے سردی سے مر رہے ہیں، یہ اسے کیا دے رہا ہے؟ بکرا سری گوشت. خدا دی قسم صدقے کوئی تصور نہیں. آج کل سب سے بہتر صدقہ یہ ہے نقد پیسے دو. اس نے بچوں کی کتابیں لینی ہیں، کتابیں لے لے، کپڑے لینے ہیں، کپڑے لے لے، سامان گھر کا لینا ہے، سامان لے لے، اسے نقد پیسے دو. اور یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہو، دیہاڑی دار، 700 کمانے والے، 600 کمانے والے، تم بھی صدقہ کیا کرو، چاہے 10 روپے صدقہ کیا کرو. الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. مر گئے ہو ڈاکٹر کو جا کے، گولیاں پھک پھک کے، آپریشن کرا کے، صدقہ کرو. اور یہ سمجھ کے کرو کہ صدقے مصیبتوں کو ٹال دے. غریب لوگ بھی کیا کرو صدقہ. چلو آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں آپ کا دل خوش ہو جائے. اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی کوئی نہیں، 5 روپے بھی کوئی نہیں، 2 روپے بھی کوئی نہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی سے ہنس کے بات کر لے، یہ بھی صدقہ ہے. چل بھائی، اگلی بات یہ کام ہنس کے بات کرو صدقہ ہے. اگلی بات بتا دیتا ہوں لیکن اس سے نو صدقہ نہیں سمجھ لینا ہے. خدا دا نا جی بھائی بندیالوی اج مسئلہ دس گیا، ساڈیاں موجاں لگ گئی ہیں. اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کما کر جو کھلاتے ہو، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. ہوں اتھے ہی نہ رہنا، ہاں بھائی اتھے ہی گھر دے اندر ہی. بیوی کو جو دیا وہ بھی صدقہ، بچوں کو کھلایا. کیسا مذہب ہے یار اسلام، کیسا مذہب. کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت نوح کی تبلیغ میں قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا، روزے کا ذکر نہیں کرتا، حج کا ذکر نہیں کرتا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتا، معاملات کا ذکر نہیں کرتا، حقوق کا ذکر نہیں کرتا. جاؤ، کھلا چیلنج ہے، قرآن اٹھاؤ. جس جگہ بھی قرآن حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے، ایک ہی ذکر کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. تو مسئلہ توحید سب سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ شاباش شاباش. اس لیے کہ سارے نبی اس پر کیا تھے؟ متفق تھے. اسی کو بیان کیا. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ. بولو بولو زور سے بولو، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے انبیاء کے ساتھ.
ان کو کوئی تانا مارے وہ جواب دیتا ہے، وہی لفظ منہ پہ مارتا ہے۔ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے زیادہ محبت انبیاء سے کرتا ہے، انبیاء محبوب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بولو، میں خود تھک گیا ہوں، اب کچھ پسینہ میرا بھڑا حال کر چڑھیا۔ بولو، میں بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ انبیاء اس کے محبوب ہیں، انبیاء اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ آمنہ کا لال سب سے بڑا محبوب ہے، محبوب ہے۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے، اللہ ان کا محب ہے نا۔ عاشق کا لفظ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، میں نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کی نا۔ عشق کدی آکھے جے من اپنی ماں نال عشق ہو گیا، کہا ہے کبھی آپ نے مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑا گندا لفظ ہے۔ محبت کیا ہے؟ کبھی آیا تو اس کا فرق بھی بیان کر دوں گا، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ عشق میں تو میرے نبی کی توہین ہو جائے گی، محبت میں اشارہ کروں گا، کچھ پڑھے لکھے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کرے وہ سمجھ جائیں۔ معشوق میں ذاتی صفت کوئی نہیں ہوتی، بھائی وہ خوبصورت ہو، نو، عاشق کو بھا گیا، مجنوں کو لیلا بھا گئی، اس میں ذاتی کمال